دین دی جدو گل آ جائے ویسے اسی بڑے نرم لوگ ہاں بڑے مسکین لوگ ہاں بڑے جناب کمزور لوگ ہاں لیکن جدو دین دی گل آ جائے پھر اسی سارے نالوں طاقتور ہاں اس مسئلے ہوتے سانو کسے چودھری وڈیرے خان نے نہیں کھڑا کیتا ملک ایم پی ایم این اے نے نہیں کھڑے کیتا اے مسئلہ سانو رسول اللہ دے کے گئے اے حضور دی نیابت دا مسئلہ ہاں اگر ائمہ ایک گل سمجھے نا امامہ دی شان بہت زیادہ علماء دی شان بہت زیادہ لیکن شرط ہے کہ جدو حق دی گل آئے تو امام ڈٹ جاوے حضرت مجدد جہانگیر کہنے لگا بدبختو توڑے کو ہن بھی نہیں جھکایا گیا ہن تا تسی میں نے امام صاحب دیاں جتیاں بھی کھا دیتی ہیں انہوں نے لتا پیڑے داخل کی دیاں انہوں نے کہا جی ایک اور طریقہ کر دیا انہوں نے کہا جی کی ہے انہوں نے کہا دہلی کے آس پاس جتنے بھی بڑے بڑے پہلوان انہوں نے سارے نے بلایا اور 60 پہلوان جمع کیتے 60 پہلوان جب جمع ہوئے نا تو حضرت مجدد الفسانی دی زلفہ نہ لٹک گیا اس طرح کر اے میں علماء واسطے سنا رہا ہوں بھی اتھے تک اجے ایسی نہیں پہنچے ساڑھیاں زلفہ نہ ساڑھی داڑیاں نہ اجے تک کوئی نہیں لوگ لٹکے جنہ بڑے دین کا کام کیتا انہوں نے اتھے تک بھی ہویا امام ربانی دی زلفہ نہ 60 پہلوان لٹک گئے لیکن امام صاحب نے جھکا نہ سکے اتھوں پاور جدو ادو بندہ ادو آندہ نا جدو ممبر تے کھڑوتا ہوئے اور جدو حق دی پاور نہ کھڑا ہوئے ادو پاور انسان دی نہیں رہ جاندی پھر قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ ہاں اسلام پھر کانٹ نہیں نہ لگن دیندہ جے 60 پہلوان بھی سامنے کھڑے ہون تا رب گردن امام ربانی دی جھکڑ نہیں دیندہ تے جے 300 ایم پی ایز ایم این ایز بھی ختم نبوت دے مسئلے سامنے کھڑے ہون تا کانڈ اسلام فیض آباد خادم یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول میں ایک گل اتنے کر جاواں بڑے بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم دے لوگ ہوندے نا وہ سمجھتے ہیں اسی ہاتھ چاہواں گے تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا لبیک دے نعرے تے ایک گل تو انہوں میں سنا دے تاکہ تواڈے واسطے بھی اور میرے واسطے بھی سند رہے امیر المجاہدین نو کون نہیں جانتا آپ دی علمی خدمات میں لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ آپ دے شاگردن اور آپ نے صرف پڑھائی نہ پڑھائی پھر حدیث پڑھائی اصول حدیث پڑھائی فقہ پڑھائی ساری چیزیں پڑھائیاں پھر جناب عملی طور پہ بھی صالح اور جناب اساتہ نماز قضا ہوندی بھی نہیں دیکھی اپنے اذکار ذکر اوراد فتیہ حزب البار شریف اور جناب درود مستغاث شریف اور جناب سارے اوراد سارے پڑھنے اور بالکل متقی ساری چیزاں لیکن میں گل تھے کر دے ماں سارا علم بھی اپنی جگہ سی حافظہ بھی اپنی جگہ سی حافظ اقبال بھی سن قصیدہ بردہ شریف بھی سن حافظ کلام اعلیٰ حضرت بھی سن سارا کچھ سن قصیدہ بانت سواد سارا کچھ جنہ دے نام ہی لوگوں نہیں آدھے امیر المجاہدین و کتابہ ازبر سن لیکن ایک گل ہے سارا علم لے کے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا تے آکھیا میں کتا پاک رسول اللہ دا میں کتا پاک رسول اللہ دا جدو بابا جی نے آکھیا نا تے مول اس جملے دا پیا اس بارگاہ وچ علمہ دا مول تیڑے پگڑا دا مول تے چٹے سوٹا دا مول اتھے نہیں اتھے اینا چیزہ دا مول نہیں ہے اتھے دا جناب حضرت عقیل انصاری صرف 1 کلو کھجور لے کے آئے ہیں جی غزوہ تبوک شریف کی طرف میں دس لگا بھی اس بارگاہ بندہ خلوص نہ لے کے جاوے صحیح سارا علم سارا کچھ پڑھیا سارا کچھ کیا لیکن اس بارگاہ دے سامنے کھڑے ہو گیا کہ میں کتا تو آڈا کہ پھر مان کا کیا اینج نہیں گال بنا کے چھڑیں گے اس واسطے اتھے اننے واہ چیز چل دی اتھے مجبب کو بابا اور چیزیں نہیں چل دیاں جڑا اننے واہ گیا حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک دے موقع تے اعلان جہاد فرمایا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے آئے حضرت فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے آئے عثمان غنی سونے اور چاندی دے ڈھیر لے آئے مولا کائنات اونٹ لے آئے گھوڑے لے آئے سارا کچھ لے آئے حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے ہاں علماء و مشاہد اے لوگ روندے جناب کیاتا نو اینو کہنے حضور دی سیرت بندہ پڑھ لوے نا تو پھر ساری چیزیں بھول جاندہ ساری چیزیں بھول جاندہ اس واسطے تا ساڑھے امام نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان ہے ہاں حضور دی سیرت دے مطابق حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل تو تو بڑا غریب آدمی تو کتوں لے گیا کیا یا رسول اللہ یہودی نال معاہدہ کیتا ساری رات ہتھا نال اس دے باغ کنواں گیڑ کے پانی دیتا 2 کلو کھجور ملی 1 کلو گھر دے آیا
اور 1 کلو تہاڈی بارگاہ لے آیا تے اس نو کہندے نے قیادت اور اس نو کہندے نے لیڈرشپ حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا بھی تھے سونے اور چاندی دے ڈھیر لگے ہوئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ اٹھایا, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے پورے مال دے ہوتے رکھ دیتا, ایک حضرت فاروق اعظم دے آتے مال ہوتے رکھ دیتا, ایک حضرت عثمان غنی دے سونے اور چاندی دے ڈھیر ہوتے رکھ دیتا. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اتھے اخلاص ناپیا جاندہ, اتھے شخصیتہ نہیں ناپیا جاندیاں, اتھے کپڑے نہیں ناپے جاندے, اتھے علم نہیں توڑے جاندے, اتھے اخلاص ناپیا جاندہ. ہاں مخلص ہو کے یار اے حدیث پاک پڑھی اس دن دبات اندر ماوے وجدے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے او مجاہد جنہاں نے قتال کیتا قیامت آڑے دن, جنہاں ہتھیارنا قتال کیتا, ہاں جی وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ہاں جی حضور نے نہیں فرمایا تلوار تیر نے تھا, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وہ مجاہد جنہاں نے اپنے ہتھیارہ نال جڑے ہتھیارہ نال جہاد کیتا قیامت آڑے دن حشر دے میدان میں چاہ رہے ہوں گے, اور انہوں نے اپنے وہ ہتھیار برہنہ کر کے اپنے موڑے ہوتے رکھے ہوں گے. اس دا مطلب پتہ ہے کہ اس دا مطلب ہے کہ غازی علم الدین نے وہ خنجر ایتے رکھے ہوئے گا, ممتاز قادری نے اپنی SMG ایتے رکھی ہوئے گی, غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا چھڑا ایتے رکھا ہوئے گا, اور جناب نیام اچ پا کے نہیں, دستے اچ پا کے نہیں, ننگا کر کے. اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی وہ جدو آ رہے ہوں گے نا تے اولو العظم انبیاء بھی سامنے کھڑے ہوں گے نا تے وہ کہن گے جناب سانو رستہ دیو اسا حضور کو جانا, تے اولو العظم انبیاء بھی انہوں رستہ دیں گے کہ جاؤ جی جاؤ تسی حضور دی بارگاہ میں جاؤ. اور علماء میں بابا جی نے پوچھے سی یہ گل, میں کہا جی حضور نے فرمایا کہ میری امت دے علماء دے قلم دی سیاہی قیامت آڑے دن شہیدہ دے خون دے نالوں افضل ہو جائے گی. اے سمجھاؤ ایک گل کس طرح میں, اے مطلب شہیدہ دا خون حضور نے فرما دیتا اسی یقین کہا سانو اس دی شرح دسو. بابا جی فرمان لگے ہو جھلیا ہر سیاہی نہیں. میں کہا جی کیڑی؟ فرمایا وہ سیاہی کہ 1857 میں جدو انگریز آیا برے صغیر وچ, اور ساڑھے علماء داڑیاں مڈا کے حلیے بدل کے برے صغیر چو نسے نہیں. سپین وچ بھی علماء نے قربانیاں دیتیاں, لیکن جڑیاں قربانیاں برے صغیر وچ دیتیاں وہ کدھرے نہیں دیتیاں. ایک دن 300 علماء پھانسی گھاٹا نہ لٹک گئے, پھانسی گھاٹ ختم ہو گیا, انہوں نے ہاتھیاں اور گھوڑے تو بند کے درختوں دے تھلوں گزاریا, انہوں نے من کے ایک سائڈ تے ڈھلک گئے, توپاں دے منہ دے کے بند کے جناب انہوں نے توپا چلائیاں, لیکن علماء نے جناب داڑیاں مڈا کے حلیے بدل کے نسے نہیں بلکہ کیا ستم کرے دھرا. علماء نے اپنے حلیے میں نہیں بدلے. میں کہا جی وہ کیڑی سیاہی؟ فرمایا حضرت علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے تعارف شاہ صاحب نے کروایا, ہیں جی وہ مرد مجاہد جس سے باطل ہارا ہے, ہیں جی جس سے پورا کفر ہارا ہے, ایک مرد مجاہد سے. اور دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ہاں اور یہ کہتے جناب ایسے نہیں, طریقہ نہیں, پالیسی نہیں. بھائی پالیسی قرآن کی کیا ہے؟ قرآن کی پالیسی یہ کیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ہیں جی اور وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. جو علماء ملے ہیں امیر المجاہدین سے, ایسے بیٹھ جاتے تھے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا بھئی یہ امیر المجاہدین بیٹھے ہیں, ایسے لگتا تھا بھئی آپس میں سارے دوست یار بیٹھے ہیں, اور بالکل جناب ایک تو ان کی روحانی شخصیت علیحدہ, لیکن بالکل عام لوگوں کی طرح جہاں دل کیا بیٹھ گئے دوستوں کے ساتھ.
وہ ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہاں بات جب حق و باطل کی آئے تو پھر چونکے اور چنانچے سے نہیں کرنی علماء نے، پھر تو حق بیان کرنا ہے۔ اور وہ حدیث پاک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کر دوں، حضرت علامہ فضل خیر آبادی، میں نے کہا جی کون سے سیاہی؟ فرمایا وہ سیاہی کہ علامہ فضل خیر آبادی جب انگریز آیا یہاں ہندوستان میں تو علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، سارے مسلمان اٹھے اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ تو میں نے کہا جی وہ سیاہی، فرمایا ابھی سیاہی مکمل نہیں ہوئی، آگے سیاہی ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟ فرمایا علامہ صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا، جہاد ہوتا رہا، علامہ فضل خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، انڈمان جیل میں بھیج دیا، مالٹا انڈمان میں بھیج دیا، اور علامہ نے فرمایا مجھے خوراک کو ایسی دیتی تھے، پانی ایسا دیتے تھے جو سانپ کے زہر سے کڑوا ہوتا تھا، اور خوراک کنبے سے زیادہ کڑوی ہوتی تھی، اور کہتے تھے وہاں پانی ایسا تھا کہ میری ہڈیاں بھی گل گئیں۔ بابا جی نے کہا اب سیاہی کی باری آنے لگی ہے۔ کہا کہ آخری وقت میں انگریز ان کے پاس گیا، اس نے کہا فضل خیر آبادی یہ جو فتویٰ لکھا ہوا ہے نا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اس کے نیچے تیرے دستخط موجود ہیں، صرف تو اتنا کہہ دے کہ یہ فضل حق کوئی اور ہے جس نے فتویٰ دیا ہے۔ تو بابا جی فرماتے تھے ہڈیاں گل چکی، جسم گل چکا تھا، لیکن خون فاروقی نے جوش مارا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے، جیل کے اندر، باہر نہیں، محراب میں نہیں، مسجد میں نہیں، حجرے میں نہیں، جیل کے اندر، اور سالوں سے جیل میں قید، اور اپنے نہیں دیار غیر میں جیلوں میں قید، اور انگریز کی جیل میں، اور مونج کا لباس پہنا ہوا، اور جناب انہوں نے علامہ فضل خیر آبادی کو کمرے کے اندر نہیں رکھا ہوا تھا، یہ بڑی عجیب جیل تھی، انہوں نے خیمہ لگا کر اندر بیڑیاں ڈال کر رکھا ہوا تھا، دھوپ ہوتی تھی تو تپ جاتی تھی، اگر سردی ہوتی تھی تو اکڑ جاتی تھی۔ یہ ہے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، لوگ سمجھتے ہیں ایسی ہمارے تک اسلام آ گیا ہے، ایسی جناب بیٹھے بیٹھے صبح قائد اعظم کو خواب آیا تھا، پاکستان بن گیا تھا، پہلے جناب ہمارے علماء حلوے کھاتے رہے اور پھر جناب یہاں سے ہندوستان سے انگریز بھاگ گیا۔ یہ تو پھر ایک علیحدہ تاریخ ہے نا کہ علماء نے کیا کیا قربانیاں دی۔ بابا جی کہنے لگے جب وہ آیا علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے، خون فاروقی نے جوش مارا، کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا صرف اتنا کہہ دے کہ یہ کوئی اور ہے جس کے دستخط ہیں۔ فرمایا اوے سن، یہ تو ایک فضل حق ہے، اگر ہزاروں لاکھوں بھی ہوں ایسے ہی قربان ہوتے رہے، فضل حق کا یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اب بابا جی نے فرمایا جس سیاہی سے علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز کے خلاف فتویٰ لکھا، وہ سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے۔ یہ ہے بات کہ جس کی ایک فتوے نے یہاں سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا اور لاکھوں شہداء کو تیار کیا۔ اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اور علماء وہ نہیں ہوتے، انہوں نے پڑھی نہیں تاریخ۔ ویسے اگر آپس کی بات ہے، اگر ہماری زندگیوں میں امیر المجاہدین نہ آتے تو ہم نے بھی اسلام کا کیا اشر کر رکھا تھا؟ ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، اور ہم تیرے سور و بدر کے باغ کے وقت الٹ کر گزر گئے۔ اوئے ہائے ہائے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ حضور مائی حلیمہ کے گھر گئے، حضور کو جناب مائی حلیمہ نے اٹھایا، ڈاچی چلتی نہیں تھی چل رہی، بابا جی نے کہا حضور مائی حلیمہ کے گھر بھی گئے، حضور پر لڑکپن بھی آیا، حضور پر مبارک جوانی بھی آئی، پھر حضور نے واپس آ کر اعلان نبوت بھی کیا، پھر حضور بدر میں بھی گئے، پھر احد میں بھی گئے، پھر خندق میں بھی گئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت بھی مجبور کیا گیا، حضور نے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر مکہ مدینہ ہجرت بھی کی، پھر حضور مدینہ میں تشریف لے کر آئے، پھر طلال بدر علینا بھی پڑھا گیا، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بھی آئے، پھر حضور مدینہ سے نکل کر بدر میں بھی گئے، پھر احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مراسی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، تبوک میں بھی گئے۔ یہ ہے دین، ہم نے تو صرف اتنا سا دین بنا کر رکھا ہوا۔ اگر امیر المجاہدین ہماری زندگیوں میں نہ ہیں، اور ہم کیا پیش کریں گے کہ جناب یہ کون سے علماء ہیں جو حق بیان کرتے ہیں، کون سے علماء ہیں؟ جیسا بھی ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی امت، بنی اسرائیل کے علماء میں خرابی آئی، کیا خرابی آئی؟ فرمایا بنی اسرائیل کی قوم برائیوں میں مبتلا ہو گئی، ان کے علماء نے ان کو منع کیا کہ یہ بھڑے کام نہ کرو، یہ بھڑے کام نہ کرو، کہتے ہیں قوم باز نہ آئی، کہا کہ ان کے علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے برے کام کیا کیے تھے کہ ایسے دیوار بنائی تھی، غریب لوگ ادھر اور بیچ میں دیوار کھڑی کی، امیر لوگ ادھر، ایسی بات ہے؟ علماء بیٹھے ایسی بات ہے؟ بنی اسرائیل میں ایسا ہی ہوا نا کہ انہوں نے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، اور جب دوسروں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے،
کیوں اس بستی سے آواز نہیں آ رہی تھی؟ یہ علماء جانتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایک دیوار کھڑی کریں غریبوں اور امیروں کے درمیان تو وہ بندر اور خنزیر بن جائیں، اور یہاں ہزاروں لاکھوں سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں اور جن کے دروازوں کے بند ہیں اور کسی غریب کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا، پھر بھی عذاب نہیں آتا، کسی پر ٹڈیاں نہیں آتی، کسی پر ڈڈو نہیں آتے، کسی پر خون نہیں آتا، کسی پر خون کا عذاب نہیں آتا، کسی پر پتھر نہیں برستے، کسی پر بارش کا عذاب نہیں آتا، کسی پر سیلاب نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عطائے رب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ حضور کی وجہ ہے نا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کو سمجھایا بنی اسرائیل کے علماء نے، لیکن قوم باز نہ آئی، علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی وہاں ہو گیا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں امیر بلائے، آج کے دور میں یہ نصیحت کے طور پہ لے لیں، جب ہمیں کہیں امیر کوئی اپنی شادی میں بلائے تو ہم بھاگے بھاگے جائیں، اور جب غریب کی باری آ جائے تو ہمارا دل کھینچنا شروع ہو جائے۔ اور جب ہمیں کہیں جناب وہ معاملات جہاں ہمیں دنیاوی آسائش ہو تو ہم بھاگے ہوئے جائیں، جہاں ہمیں دین کے لیے چند قدم چل کر کرنا پائے تو ہمارے ٹانگوں میں درد اور صحت میں خرابی شروع ہو جائے۔ یہ نصیحت ہے۔ حضور نے فرمایا بھئی بنی اسرائیل کے قوم کے اور ان کے علماء کے دل اللہ نے ملا دی۔ اب وہ بھی ویسی محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے جیسی محفلوں میں قوم بیٹھتی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایک جیسا ہو گیا، ان کا کھانا پینا بھی ایک جیسا ہو گیا۔ فکان متکئن، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے گئے۔ فجلس رسول اللہ، حضور نے ٹیک چھوڑ دی، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ حضور ڈیوٹی لگا کر گئے ہیں۔ کوئی کہے جی کسی ٹھیکیدار ہو، ان کو سانو نہیں پتا، یہ حدیث پڑھ لے، اسی ٹھیکیدار ہیں چوکیدار ہیں، ایک بات تھی پہلے ساڑھی حضور ڈیوٹی لا کے گئے کہ میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا۔ کی کرنا؟ کہ ظالم دا ہاتھ روکنا ظلم تو، اور اس کو پکڑ کے رائے ہدایت کے لیے صحیح رستے ہوتے چلا دینا۔ یہ ساڑھی ڈیوٹی لگی ہوئی اے علماء دی۔ اور حضرت مولانا حسرت موہانی یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، اور حضرت سید کفایت علی کافی یہ سید بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اور حضرت شاہ رمضان مہمی یہ 40 کوہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ 40 کوہ سے یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے کہا کہ شاہ جی تسی بڑے صحابہ دیاں گلاں کر دے ہو، صحابہ ایسے سن، صحابہ ایسے سن، آج بھی کوئی صحابہ دی مثل ہے؟ یعنی صحابہ دا کوئی غلام ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا بھئی اگلے جمعہ میں تینوں میں ایک بندہ بکھاواں گا۔ حضرت شاہ رمضان مہمی ایک 40 کو تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو جمعہ پڑھنا آیا کرتے سن، تے جدو آئے نا تے گھوڑے تے سوار سن، تے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انہوں کیا بندے نو کہ اے وہ بندہ ہی تے پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، زبانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ حضرت شاہ رمضان مہمی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو کہنے لگے جناب ہاتھیاں دا وزن گھوڑے ہوتے نہیں پایا جاتا۔ ہاں ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، اور اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے، آج ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ جس پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، یہ تنقید نہیں ہے بھائی، یہ حقائق ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم علماء پر تنقید، ہمارا دماغ خراب ہے ہم علماء پر تنقید کریں، ہم مشائخ پر تنقید کریں، وہ سارے ہمارے اپنے ہیں، اپنوں سے باتیں کی جاتی ہیں، پرایوں سے جنگ کی جاتی ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا ایک اصول ہے، اپنوں کو باتیں ہی کی جاتی ہیں، اور باتیں نہیں کی جاتی نصیحت یا آپ عرض کہہ لیں، ہم اپنوں سے عرض کرتے ہیں، پرایوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ اپنوں سے جنگ کریں اور پرایوں کو باتیں کریں۔ اگر ہم اپنوں کو باتیں کرتے ہیں، پرایوں سے جنگ کرتے ہیں، تم اپنوں سے جنگ کرتے ہو، پرایوں کو باتیں کرتے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بات پھر اور طرف نکل جائے گی، لوگ کہتے ہیں جی کیوں یہ باتیں کیوں؟ اور جس پیر صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ وہ V8 گاڑی اور پراڈو گاڑی کی بات کر رہا ہے، وہ نئے نئے محل اور نئی سوسائٹی میں بننے والے گھر کی بات کر رہا ہے، اور جس جناب مولانا صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ اسے یہ نہیں پتا کہ دین کے ساتھ کیا گزر گئی۔ اللہ کے بندو ایک احسان نہیں ہے امیر المجاہدین کے، آپ اور میں جو آج چاروں طرف
سپیکروں پر اذان سن رہے ہیں نا، یہ ایک مرد مجاہد کی وجہ سے ہے، ورنہ اس معاشرے کے اندر ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے جل مولوی، اور میں کہتا ہوں جل مولوی تے بڑے بڑے نامی گرامی شیوخ تے بڑے بڑے لوگ انہیں اپنے ہتھا نہ اتار کے سپیکر تھانے جمع کرائے سن۔ ایسا خود دیکھیا وہ خود تھانے جناب پوریاں لینا دی لینا لین گیا سن، اور جیسی پرچہ کٹا دیئے درود و اسلام دے ناتے ایک بندہ سی ویل چیئر تے بیٹھا ہویا، انہیں کیا ہوئے اسی اپنے گھر تو ٹوٹی نہیں لان دینے دے، رب دے گھر تو کوئی سپیکر لا دینا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ہم اثر سارے علماء ہیں، لیکن دیکھ لینا تاریخ ایک کو یاد رکھے گی، ہاں اس کی وجہ یہی ہے کہ سارے تھے، حسین ایک ہی ہے۔ اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ہاں گرچہ تابدار ہے گیسو تجلہ و فرات ہے جی۔ اور یہ بات پھر اور طرف بس اتنی سی بات ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے آج مسلمان بچوں اور ماؤں اور بڑوں کے کانوں میں اذان کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ کے بندو یہ ایسی بات نہیں آ جاتی کہ جناب گھر بیٹھے بیٹھے، نہیں ایسے بھی ہوا کہ بابا جی پروگرام پر تھے، پیچھے سے سپیکر اتارنے کے لیے رات کو چھاپا مارا اور سیڑھیاں لگا کر مینار سے سپیکر اتار کر لے گئے، تو بابا جی نے کہا میں موجود نہیں تھا، اگر میں موجود ہوتا تو پھر میں دیکھتا، اور صبح ہی پہلے 4 سپیکر لگے تھے، صبح 8 لگوائے۔ میرا بابا جی دی، میرا بابا جی دی، میرا بابا جی دی۔ لیکن بھائی یہ بات یہ نہیں ہے کہ ضد کی بات نہیں، دین کی غیرت کی بات تھی، ہاں دین کی غیرت کی بات۔ مجھے یہ بتائیں ہمارے گھر کے باہر ایک نمبر پلیٹ ہمارے نام کی لگی ہو، کوئی اتار دے ہم اسے بخشیں گے؟ تو رب کے گھر سے سپیکر اترے تھے، پھر غیرت مند آدمی کو غیرت آتی ہے نا، ہاں بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں غیرت بڑی چیز ہے جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، ہاں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ وہ درویش جو جناب چٹائی پر بیٹھ کر ضربہ یضرب گردانے پڑھاتا تھا، لیکن ایک بات ہے ضربہ یضرب پڑھاتے ہوئے بھی حضرت مثنى اور حضرت کاکا کی باتیں سنائی ہیں، حضرت خالد کی باتیں سنائی ہیں، حضرت شرحبیل کی باتیں سنائی ہیں، حضرت سعید بن عامر الجمحی کی باتیں سنائی ہیں، حضرت درار بن ازور کی باتیں سنائی ہیں۔ یہ جو ہم نے دین بیان کیا نا کہ جناب سامنے دیکھ کر بندہ دین بیان کرے جناب اور ناراض تو نہیں ہو رہا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ دین کا مزاج یہ ہے کہ سامنے اگر کوئی آ جائے حضور کے مخالف اور کوئی روکنے والا آ جائے دین کو اور دین کا رستہ روکنے والا آ جائے تو پھر مزاج حضرت عبداللہ بن رواحہ والا ہونا چاہیے کہ خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی، فرمایا ہٹ جاؤ کافر تو بچو حضور آ رہے۔ اے اگر کسی نے اساں زبان سنی صحابہ دی زبان ہے، کسی نے اسلام دی ترجمانی کی دی تو امیر المجاہدین ہے، اور ساڑھے کو نمونہ موجود ہے۔ اور کیونکہ سفر ہے عرس مجددین بھی ہے، اور پھر اس تو بعد سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، ہاں جی آد فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ علامہ اقبال کہتا کہ حضرت سیدنا داتا علی اجمیری اور دین اگردت پختہ بے آداب عشق دی بغیرت صحبت ارباب عشق۔ اقبال کہتا دین خشکیاں کو نہ پوچھی، اور تو کہنے کے جناب یہ کیا ضرورت تھی، دھرنا دینے کی بھی کوئی ضرورت ہے، ہم تو بڑے امن والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں جناب کیا ضرورت ہے جناب اپنے نمازیوں کو خراب کرنے کے لیے، اور جناب ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو ناراض کر دیں۔ میں نے کہا اے مجھے یہ بتا کہ امام الانبیاء سے بڑا بھی کوئی امام ہے؟ امام الانبیاء نے احد شریف سے واپس آ کر، بلکہ حضور نے غزوہ سے واپس آ کر مسجد کا ہے نا درار کو اللہ نے، ہاں جی مسجد ہی کہا ہے نا قرآن میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ امام الانبیاء نے اپنے پیچھے نمازی پڑھنے والے سارے نمازی خراب کیے۔ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے نہیں جناب منافق، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب قربانی کی باری آئی تو مقام شوق سے واپس آ گئے۔ آئے کہ نہیں 1.5 میل بنتا ہے، مکمل 3 میل ہے مقام احد مدینہ پاک سے، لیکن 1.5 میل سے واپس آ گئے سارے منافق اپنے ساتھیوں کو لے کر، عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر اپنے منافقوں کو واپس آ گیا، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے، پیچھے نماز پڑھنے والوں کا فرق، دونوں نمازیں پڑھتے تھے۔ حضور نے واپس آ کر غزوے سے فرمایا کون ہے جو مسجد درار کو آگ لگائے گا؟
ہاں یہ جو عہدے یہ باتیں پھر بڑی عجیب ہیں اللہ کے بندو، یہ بات نہیں ہے. عین اس وقت میں جس وقت میں منافق مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا کتنی ثواب ہے بھائی؟ 50,000 نمازیں، 50,000. اور عین اس وقت جب حضور پر عہد پر حملہ ہوا، عہد میں حملہ ہوا، مسجد نبی میں منافق نمازیں پڑھ رہے تھے حضور کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے جی، اور حضور کو چھوڑ کر. اور عین اس وقت میں جب حضور پر حملہ ہوا، حضرت انس بن نضر اور حضرت 70 صحابہ نے وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا 70 صحابہ نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے شہادت کی، یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر ہمارا چہرہ قربان، آپ کی ذات پر ہماری جان قربان یا رسول اللہ. 70 افراد نے جناب حضور پر، صحابہ نے 70 صحابہ نے حضور پر اپنی جان نچھاور کی. لیکن حضرت شماس بن عثمان ادھر نماز پڑھ رہے ہیں منافق حضور کو چھوڑ کر، اور عین اس وقت میں جب منافق نماز پڑھ رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان حضور کے گرد ایسے گھوم کر حضور کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں. اور نماز پڑھنے والوں کا انجام دیکھیں، یہ نماز سے مراد وہ ہے جو حضور کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں. ہاں جو نمازی جنہیں نمازی کہا جاتا ہے، وہ نماز نہیں جو صحابہ نے پڑھی، جو حضور نے پڑھی، وہ نماز نہیں. یہ جو حضور کو چھوڑ کر وہاں جانے کی بات کرتے ہیں. ہاں حضرت امام حسین نے کتنے حج کیے ہیں بھائی؟ ہاں جی ایک منٹ پیچھے جو برو باقی 10 علماء ویسے ہی حضرات تفضل. ہاں جی 25 یا 26 دونوں روایتیں موجود ہیں. ایک 27واں بھی موجود ہے. حضرت امام حسین ایک روایت کے مطابق 27ویں حج میں آئے، ایک کے مطابق 26ویں میں آئے، ایک میں 25ویں میں. یہ مختلف روایتیں موجود ہیں. امام حسین نے تقریباً حج سارے پیدل کیے ہیں. امام صاحب نے حج اس وقت کیا ہے جب دین کے تخت پر جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، جب دین کے تخت پر جناب فاروق اعظم بیٹھے ہیں، جب دین کے تخت پر جناب عثمان غنی بیٹھے ہیں، جب دین کے تخت پر مولا کائنات بیٹھے ہیں. امام حسین نے تب حج کیے ہیں. لیکن جب تخت پر حضور کے دین کا باغی بیٹھ گیا تو امام حسین نے حج موقوف کر کے کربلا گئے ہیں. حج چھوڑ کر کربلا گئے ہیں. یہ اس کا لفظی معنی محتاط یہ ہے کہ موقوف کر کے، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ حج چھوڑ کر کربلا گئے ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ علماء کے لیے بھی نمازیں ضروری ہیں، فرض ہیں، ہر صورت میں فرض ہیں. لیکن ایک بات ضروری ہے کہ ہمارے امام نے بتایا با خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. میں صرف بتا جاؤں وہ نماز والی بات آج ہی نہ رہ جائے، پھر بعد میں جا کر علماء مجھ پر فتویٰ لگاتے رہے بھئی یہ کون سی بات کر گیا ہے. ہاں حضرت شماس بن عثمان عین اس وقت پہ حضور کی جان نثاری کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور منافق حضور کو چھوڑ کر عین اس وقت پہ مسجد نبی میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں. جب عبداللہ بن ابی کی موت کی باری آئی نا تو اس نے حضور سے التجا کر دی، کہا یا رسول اللہ آپ کا کرتا چاہیے. پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ بھی آپ میرا پڑھائیں. ٹھیک ہے جی، حضور نے جنازہ بھی پڑھایا، سارا کچھ کیا، کرتے بھی عطا کیے، ایک نہیں 2 کیے. ٹھیک ہے جی، 2 کرتے عطا کیے. حضرت شماس بن عثمان عہد میں حضور نے ترتیب یہ رکھی کہ جو ان میں سے بڑا قاری قرآن ہے اس کی تدفین پہلے کی جائے گی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تدفین کر رہے ہیں، عہد والے تمام باری باری کر رہے ہیں. حضرت شماس بن عثمان کی باری آ گئی. حضور نے فرمایا بھئی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کو ویسے دفن کر دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کی ختم نبوت رسالت کی تائید کرتے ہوئے دنیا سے گئے، آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. تو یہ شماس بن عثمان فرمایا میرے صحابہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب عہد پر سارے میرے عہد کے مقام پر سارے مجھ پر تلوار، تیر، نیزے اور بھالوں سے ٹوٹے نہ خنجروں سے. تو فرمایا شماس بن عثمان میرے گرد ایسے گھومنے لگا. جب میرے گرد ایسے گھومنے لگا تو شماس بن عثمان کو اسی حالت میں شہادت نصیب ہو گئی. جب شماس بن عثمان نے اپنے نبی کی عزت پر ایسے گھوم کر پیرا دیا نا، اللہ نے شماس بن عثمان کو جنت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے. اب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے. شماس بن عثمان جنت میں اس مقام پر ہے، اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں. یہ ان کو ملا ہے جو حضور کے بعد خدا کا یہی ہے در. اور جو حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن کہتا ہے میرے حبیب 70 مرہ جے تسی 70 باری بھی انہاں واسطے بخشش طلب کرو نا، انہاں نو میں بخشنا نہیں ہے، تو انہوں چھڑ کے نمازہ پڑھتے رہے. بس اتنی سی بات ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اور ہمارے امام نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا.
काबा मिना औलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, जान तो हिफ्ज़ जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूर हैं, साबित हुआ कि जुमला, उलमा तो जानते हैं इसका मतलब कि नहीं। और ये बात वो नहीं कर रहा कि जो मुजद्दिदियत का दावा करके कनाडा भाग गए, कनाडा के वीज़ों के पीछे नहीं रहा। हाँ, अपना दीन बेचकर वीज़ों के लिए और अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए भागने वाला नहीं। रज़ा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर। हाँ जी, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। हाँ, सारे मौलवी अपने दौर में मौजूद थे, लेकिन मैदान में निकलकर पीर मेर अली शाह आया है काने के मुकाबले में, दज्जाल के मुकाबले में। तो क़यामत तक नाम भी मेर अली शाह का ही रहेगा। बस ये इतनी सी बात है, जो दीन के लिए मैदान में आएगा और मैदान में आएगा भी हुसैन की तरह, क़यामत तक नाम भी उसी का रह जाएगा। बस आखिरी बात, और मुसलमान की तारीफ दो लफ्ज़ों की है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। हम आज वो मुसलमान हैं वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद।